مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، مذہب دیا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس نے ہمیں بتایا اپنی کتاب میں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے، اللہ سے محبت رہے، اس کو ایک تعلق رہے۔ اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلق کو جوڑنے کے لیے اللہ نے بہت سارے احکام دیے۔ انسان جب ایک کام روٹین سے کرتا ہے تو وہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ کام کر کیوں رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس کی روٹین پھر تھوڑی سی چینج کروائی جاتی ہے۔ جب روٹین چینج ہوتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے مجھے یہ حکم تھا، اب مجھے یہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ اسلام میں ذکر بالجہر کو، اونچی آواز سے ذکر کو پسند نہیں کیا گیا۔ صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو، وہ تو سنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں، ایام تشریق میں، نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ روٹین سے ہٹ کے، اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کے ایام 3 ہیں، تو مسلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بقرعید کے ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرو۔ یہ بھی روٹین سے ہٹ کرے۔ عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے۔ لوگ جاتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، اسے لے کے آتے ہیں۔ غیر مسلم پوچھتے ہیں ابھی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں بکروں کے گایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو؟ پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لا رہا ہے، بکرے لا رہا ہے، جانور لا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ غیر مسلم پوچھے گا بھائی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے، بھائی یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے، بالکل ایک الگ نوعیت کی، روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا، بھائی اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا۔
اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے۔ بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ ہر آدمی کے الگ طریقے ہیں۔ کچھ بھی نہیں یار، آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6، 7، 8، 9، 10، 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12، 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ۔ 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو گئے، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3، 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس نے۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، 1 دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا۔ شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے نبی، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔
تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے. کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے. جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں. ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا. کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے، شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھائیے اسی ٹائم پہ ہے بھائی، پھر 4:45 بجے تک کھایا، اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے، اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اس نے سوچا اب 8ویں پہ شاید کھا دیں، 9 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 11 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 13 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا. تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں، یہی کہے گا نا، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے. یار ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے، پھر وہی تراویح. وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا، اگلے دن دیکھا پھر وہی. ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ، ایک نہیں مانتے خدا کی، لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین، 6ٹھے دن بھی وہی روٹین. اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے، کل سے ان کا ناشتہ شروع. تو 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن بھی ویسے ہی، 8ویں دن بھی ویسے ہی، 9ویں دن بھی، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں. تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ. یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے. کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا. کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے. یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا. بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، پھر وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس. تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں. اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے. حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب. کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو
اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے. جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے, آج مغرب کی نماز چھوڑ دے, وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا, وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر. لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا, یہ مغرب پی گیا, یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا. اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا. بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں, تو نے چھوڑے تھا, تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے, اب تو تجھے اور خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے, تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں, اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے. لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو, چھوڑیں گے ہم. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا, مسئلہ سارا یہی ہے. اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے, یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن, یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ کلچر نہیں ہے بھائی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولیں نہیں. مجھے یاد رکھیں میرے بندے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی, اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, اگر توجہ سے دعا مانگے. دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے, اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. تو فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور, قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے.
کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا, آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے, کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے, میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا, میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے, یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے, لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک, بس بھاگ گئی, نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی یہ یہاں, ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا, آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو, مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے. تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو, صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتہ. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ سکون. آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا, اللہ کے. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے, اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں, آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں, یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوگی, سکون سے سو جاؤ. تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں, یہ بڑی زبردست بات ہے.
کوئی شرطیں نا کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو، ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو. اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے. جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے. ہیں بھائی یہ سمجھ سے بالاتر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے پھر دیکھو میں غنڈے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا ہمیں. پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا غنڈے بھیج کے میں کٹواؤں گا. آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا. آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا. میں آگے سے تڑی لگا دی. اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا. تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا، کوئی محلے کا دادا آیا، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا، آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی، پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عاجز ہے. اسے پتہ ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو، ایسا ہی رہے معاملہ. لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے. یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے. اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں، جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں، میری سیلری گھر آ جاتی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض، اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے. آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے.
اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری. یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں. اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا, اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو, آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو. وہ بلائے گا, بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا. اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے, اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانی ہے مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہیں. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. تو کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گیا. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے؟ انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہا ہے. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے؟ تو بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے, تو اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں, بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا؟ مناجات مقبولہ. ہر کتاب, ہر لائبریری سے مل جائے گی. یہ جو جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے, ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا ہے. قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے وہ تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر، تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھتے ہیں؟ ہفتے کے دن، اتوار کے دن، یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا ہے، دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن. کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دیا ہے. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد، ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، بال کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جان تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں ہے. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھپا لگی، اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں، اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے، وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں، لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے.
کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے, خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا, اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے, گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا؟ اچھا, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے, اتنا یقین, تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں, ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا, جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی, تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتہ ہے کہ یہ دینے والا کون ہے, اللہ, وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے, وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی, ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی, یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ, کیسی اندھیر زندگی ہے, سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے, قیامت کے دن فائدہ ہو. ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی. تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے.
ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے، وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے، یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یار میرے بال نہیں ہیں سر پہ، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے، اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے، ادھر میری طرف دیکھیں نا، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھ کے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، اس میں دیتا ہوں دعا میں. 4 لاکھ روپے پہ جمع ہوا ہے، ابھی جمع کرنا ہے 25-30 لاکھ، اس کے لیے تھوڑی سی. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو، بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اب فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے، کہہ رہے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے ایک، وہ کیا ہے، آخرت. کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے، اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا.
استحزار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط, صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ, اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں, تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے, چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے, لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ, جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا, باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتہ دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے, کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر, یہ تو بیمار ہو گئے. وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح ہے نا, پکڑو چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں یہاں پہ. کمپنی بعد میں ہے, باپ کون ہے؟ پہلے ہے. تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی. انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے, بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی, تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ
سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. میں کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ ٹھیک ہے نا, کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی, تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟ تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچہ گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں, اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی. اس نے بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں, کسی کو پتہ چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا, ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا, گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا, مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے, اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی, اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا, تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا, مجھے پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی, کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے, سب کچھ چاہیے, لیکن جو لذت ہو نا, لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو, ان ٹکڑوں میں, کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں, تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ, کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا, ہم کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے, اتوار کو آسانی کے لیے, ترتیب کے لیے, تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں, میں خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں, تو وہ خود بخود ہونا شروع, تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اور تھوڑی دیر مسائل کا سیشن بھی ہوگا, تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. زیادہ لمبا نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھی کھوپڑا کام نہیں کر رہا ہے, سویا نہیں ہوں میں, اور بول بول کے بھی گلا بیٹھ گیا. بھئی یہ لمبا سوال ہے, میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں اس کو. کہتے ہیں گھر والوں نے
منگیتر کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے والدین سے نہیں ملنے جاؤں گی, کوئی اختلاف چل رہے ہیں. اگر جاؤں گی تو مجھے ابھی بتا دیں, پھر میں شادی نہیں کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا آپ کی شادی ہو جائے اور آپ کی بیوی آپ کے والدین سے نہ ملے. یہ وہی تو بیان ہوا ہے ابھی, سمجھ رہے ہو نا. کمپنی کے کہنے پر نماز کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ تو بیگم پہلے سے کہہ رہی ہے تمہارے والدین سے نہیں ملوں گی, بولو بھائی پھر آپ وہاں شادی کرو جہاں آپ کا دل چاہے. جب بھی میں کہتا ہوں نا, ہم بس میں جایا کرتے تھے, اس میں آواز ہے گندے نالے والے بھائی, کنڈکٹر نا کنڈکٹر. بسوں کا اپنا مزہ تھا. بسوں میں سفر کا جب مشہور ہو جاتا ہے آدمی, بہت ساری زندگی کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں. بڑا دل چاہتا ہے کبھی 4L میں بیٹھے ہیں, 4J چلتی ہے ابھی, ایسے بھاگتی تھی نا, پھٹے گر جاتے تھے اس کے نکل کے. ڈاک یارڈ جاتی تھی نا یہ, یہاں سے ناظم آباد کو, روٹ بھی بڑا عجیب سا تھا اس کا, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر, اور اتنی اسپیڈ میں بھاگتی تھی. بائکوں والے کی تو پرواہ ہی نہیں تھی نا, تو اس کا اپنا مزہ تھا. ایک دفعہ ہم نے بس میں سفر کیا, میں نے کوئٹہ سے بنوں سفر کیا بس میں. یہ بات ہوگی 92 کی, بہت پرانی بات. کوئٹہ سے ہم کسی کام سے جا رہے تھے میران شاہ یا بنوں کی طرف, KPK کی طرف جا رہے تھے. تو پہلے یہ اتنی اچھی خوبصورت بسیں نہیں ہوتی تھیں, اتنی ایئر کنڈیشن, اور سڑکیں بھی ایسے ہی تھیں. 30 گھنٹے میں اس نے ہمیں پہنچایا, اور کھڈے والے راستے سے, اور اتنی اسپیڈ سے بس بھگائی ہے اس نے, جو کھڈوں وڈوں کی پرواہ کیے بغیر, کہ راستے میں شیشے ٹوٹے ہیں بس کے, اور پیچھے سے پھٹے جو ہے نا سیٹ کے نکل کے گر جاتے تھے. تو یہ پہلے بسوں کا حال ہوا کرتا تھا, لیکن اس کا اپنا مزہ تھا. تو اب تو وہ 4J کا مزہ بھی گیا, W11 کا مزہ بھی گیا. کچھ نہیں ہوا, آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں, لوگ کہہ رہے ہیں یوتھ ہی ہیں, پیچھے کوئی جھگڑا وگڑا ہو رہا ہے. تو یوتھیوں کو چاہیے کوئی تمیز کے تھوڑے سے ناخن لیں. تو وہ کہاں ہے بھائی نکاح جن کا ہے؟ آپ کے دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ محمد احمد صاحب. دلہن کا نام کیا ہے؟ انعم بنت سردار احمد. آپ نے اجازت دی کہ انعم بنت سردار احمد کا نکاح محمد سمیع اللہ ولد, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابے بھائی والد کا نام صغیر اکبر لکھا ہوا ہے. آپ کے ابا کا نام سچی مچی کا ہے کیا ہے؟ محمد اکبر ہے نا. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں ان سے کروں. اجازت ہے؟ نام کی ضرورت ہی نہیں رہی نا, ان سے کروں, اجازت ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اب بنا لیں ویڈیو, کوئی مسئلہ, تو نکاح ہو رہا ہے نا, آرام سے بنا لیں, ٹینشن نہ لیں. ہاں نکاح کے علاوہ نہ بنائیں, بس نکاح کی ویڈیو بنا لیں. وہ بن رہی ہے یہاں بھی ویڈیو, ویسے تو ان سے لے لیے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. جناب محمد سمیع اللہ, آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ویسے نام والد کا لینا ضروری نہیں, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں نکاح میں ابا کا نام اس لیے لیتا ہوں تو ابا کو پروٹوکول دینے کے لیے کہ ایسے اہم مواقع پر ابا کا نام آنا چاہیے. انگریزوں کے ہاں ابا نہیں ہوتے, تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے جتنی ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں دیں, تاکہ ابا والا کلچر ہمارا برقرار رہے. ویسٹرن کلچر میں تو ابا ہی شارٹ ہو گئے, تو اس لیے میں, کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد اکبر. جناب محمد سمیع اللہ ول محمد اکبر, میں نے انعم بنت سردار احمد کا نکاح 2 تولے سونے کے عوض میں آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا؟
شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے قبول کر لیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بہت مبارک کرے آپ کو. جی یہ کیا ہے؟ اچھا یہ ولید بھائی آپ چپکا رہے ہیں الفی سے کیا؟ بڑی مہربانی نے لے لیا نا میں نے. ٹھیک ٹھیک، بڑی نوازش. یہ رکھ لیں ذرا. اچھا تو کہہ رہے بھائی وعلیکم السلام. بھئی یہ ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، حرمت مصاہرہ کا. ایسے مسائل یہ آس مفتی طارق مسعود پہ بھی نہیں پوچھو، وہ بھی اوپنلی ایسے مسائل نہیں پوچھے جاتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے شاگرد ہیں مولانا صفی صاحب ہیں، ان کو سوال پیپر پہ لکھ کے دے دیں تو ریٹرن میں جواب ان کو دے دوں گا میں. وہ نمبر یا عثمان سے رابطہ کر لیں، ایڈمن کا نمبر ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو. اعتکاف میں موبائل پر کاروباری معاملات دیکھ سکتے ہیں. فطرانہ ادا کرنے کے بعد گھر والوں کو بتایا، کیا فطرانہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں. اگر بیوی کی طرف سے آپ نے فطرانہ دے دیا بعد میں بتایا تو ادا نہیں ہوتا، کیونکہ عورت پر اپنا فطرانہ خود واجب ہے. تو جب آپ اس کی طرف سے دیں گے تو پہلے اس کی پرمیشن ہوگی، پھر آپ دیں گے تو آپ اس کا وکیل بن کے دیں گے. اگر پہلے ہی دے دیا تو آپ وکیل نہیں تھے اس کے. مرد پر اپنا فطرانہ واجب ہوتا ہے اور نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کا. بالغ بچوں کا فطرانہ باپ پر لازم نہیں ہے، صرف اپنا اور نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کا. باقی بیوی کا فطرانہ بھی شوہر پر نہیں ہے اور بڑے بچوں کا فطرانہ بھی شوہر پر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں دے دے شوہر بیوی کی طرف سے، لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں یہ زکوٰۃ اور فطرانے تو اپنے پیسوں سے دے دیا کرو نا. یہ تو عبادت ہے، اس میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لو. وہ بھی شوہر پہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دے دیں میری طرف سے، فطرانہ بھی دے دیں. کچھ خود بھی تو کچھ کرو نا. عبادت تو آپ کو بھی تو ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کی. یہ مواقع تو ایسے ہیں، اس میں تو بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے کہ بھائی نہیں آپ نے دینا کیوں دیا، بھائی میں خود دوں گی. عورت خود یہ کہے تو عبادت تو یہ مالی عبادت اللہ حکم دے رہا ہے، اس کا تو اپنے ایک لذت ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہے تو خود کرنا چاہیے. زکوٰۃ نکالنے میں تو مزہ آتا ہے انسان کو. بھائی اللہ نے اتنی تاکید کی ہے قرآن میں، اتنی تاکید کی ہے، تو آپ جب کیلکولیشن کرو اس کا 40واں حصہ نکالو، یہ جواب آیا تو اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کا ایک لطف آتا ہے زکوٰۃ میں. اچھا بھائی مفتی صاحب وہ ججز ملحد اور مسلمان مناظرہ ہوا ہے تو مسلمان جیت گیا ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. ججز نہیں، ملحد جو 3 دن کے پہلے آپ بتا رہے تھے وہ مفتی عثمان صاحب کا مناظرہ ہے، وہ جو امریکہ والے ہیں نا ان کا انگلش میں ہے وہ مناظرہ. تو ایک ملحد کے ساتھ ہوا ہے، وہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک شاہد انور پٹھان لڑکا جو سوات کا ہے امریکہ میں رہ رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت آ رہا ہے. لوگ تو یوٹیوب لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے لیکن گمراہ زیادہ کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا بھائی اس کے بارے میں، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ گمراہ کر رہا ہے کہ ہدایت دے رہا ہے، واللہ عالم. مفتی صاحب میرے ایک دوست جو دبئی میں رہتا ہے، اس نے سوال پوچھا ہے کہ 2 بیٹی میں اکثر 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دبئی میں اردو کی رائٹنگ اتنی گندی ہو گئی ہے لوگوں کی، رونے کا دل چاہتا ہے کہ کیا حشر کر رہے اردو کا یار تم. صحیح بتا دوں افسوس ہوتا ہے. تو باقی 12 ہم اکیلے پڑھیں یا یہی کافی؟ اکیلے پڑھیں 12. تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، 8 رکعت نہیں ہوتی. اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. دبئی سے اسلام سیکھ رہے ہو یار تم، کوئی خدا کا خوف کرو. یہ پرسنل سوال ہے، پھینک دیں اس کو.
پرسنل سوال چھاؤں میں پوچھا کرو آگے. صدقہ سے مال بڑھتا ہے کیا؟ زکوٰۃ سے بھی کیوں نہیں بھائی؟ زکوٰۃ بھی تو صدقہ ہی ہے. مفتی صاحب آپ نے ایک بار بیان میں کہا تھا کہ ہم مصر جا رہے ہیں, وہاں کوہ طور کی زیارت کروائیں گے, ویزا ہی نہیں ملا. پورا زور, اس وقت مصر کے حالات خراب چل رہے تھے, 2 مہینے تک پاسپورٹ گیا رہا, پھر واپس ویسے ہی. اور میں نہیں تھا, بہت سارے علماء اور بھی تھے, کسی کو بھی نہیں ملا ویزا. تو چونکہ وہ وہاں اخوان المسلمین کا بڑا چلا ہے نا, تو وہ داڑھی والوں سے تھوڑا ڈر رہے ہیں. اب ٹرائی کریں گے تو مل جائے گا, لیکن ابھی ہمارا جانے کا پروگرام نہیں ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایتھیس کا سوال ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو قرآن میں درجنوں جگہ اللہ نے بتا دیا, جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں. مفتی صاحب میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور بابوں فقیروں سے بھی, اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تو شرک ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. عیسائی اللہ سے بھی مانگتے ہیں, حضرت مسیح سے بھی مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے صرف مجھے سے مانگو گے تو مانوں گا, ورنہ نہیں. مفتی صاحب آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی, میں آج توحید پرست ہوں, تو آپ کے بیانات کی وجہ سے بہت بڑی دولت ملی, اللہ استقامت نصیب فرمائے. مفتی صاحب قیامت کے دن, قیامت کو قیمت لکھا ہوا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لیں گے؟ میدان حشر کہاں لگے گا؟ ہمیں یہ پتہ ہے میدان حشر لگے گا, جنت بھی پیدا ہو چکی ہے, جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے, کہاں ہے اس کی ڈیٹیل اللہ نے ہمیں نہیں بتائی. اور جب لوگ ایسے سوال نبی سے پوچھتے تھے تو قرآن کہتا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے علم تمہیں بہت تھوڑا دیا. کیا مطلب؟ بہت سی چیزیں تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, وہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کسی سائنسدان کو جن سمجھانے بیٹھو اس کی سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ مادی چیز نہیں ہے, لیکن وہ انکار نہیں کر سکے گا جن کا, اس لیے کہ آپ اس کو دکھا دیں. ایسے لوگ جن پہ جن چڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ایک فیکٹ ہے. میں نے ایک امریکن سے پوچھا کہ تمہارے سائنسدان جنات مانتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لیبارٹری میں تو نہیں مانتے, لیبارٹری سے باہر مانتے ہیں. کیونکہ حقیقت ہے کہ کچھ ایسی مخلوق ہے جن سے اللہ کام لیتے ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتے. تو پتہ نہیں کتنی پیچیدہ کائنات, ابھی تو ہم اس کے کروڑویں حصے پہ بھی مطلع نہیں ہوئے ہیں, کون کون سی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں. اچھا بھائی, سستی بہت ہوتی ہے. دیکھو اولاد اگر سست ہو نا تو اس کا علاج باپ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ طبیعت سے پکڑ کے کوڑ دے. اس سے میں نے بڑے بڑے سست لوگوں کو سیدھا بنتے دیکھا ہے. جب آپ پر کوئی بڑا نگران نہیں ہوتا نا تو آپ بگڑنا شروع ہو جاتے ہو. انسان کی ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے وہ خود مختار ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وہ جب تک آپ 40-45 سال کے نہیں ہو جاتے نا, آپ پر کوئی مسلط ہونا چاہیے, بلکہ اس کے بعد بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ تو کم سے کم ایج ہے. نوجوان طبقہ اگر بے لگام چھوڑ دیں گے تو وہ تو برباد ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں گھروں کا سربراہ نہیں ہوتے, کوئی مینٹور نہیں ہوتا آپ کا, اخپل طریقے سے زندگی ہر آدمی گزار رہا ہے, تو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ. تو بہرحال سستی کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ آپ نا صبح فجر کی نماز میں تھوڑی ہمت کر کے اٹھ لیں, اس کے بعد ایکسرسائز کیا کریں. آپ دیکھیں وہ دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا. پھر سوئیں نہیں, رات کو جلدی سو جائیں, اتنی چستی دکھا دیں کہ رات کو جلدی سو گئے, فجر کے بعد آپ کریں ایکسرسائز, جاگنگ کریں, بھاگیں دوڑیں, اس کے بعد ناشتہ کریں, سوئیں نہیں, پھر نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنے. انسان کے کپڑوں کا نا اس کے دل پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کبھی آپ ٹینشن میں ہو نا, پریشان اور بہت بڑی مصیبت اور غموں کے اس میں اور بورنگ لائف, آپ کیا کرو, اپنے سفید کپڑے نکالو چمکتے ہوئے. وائٹ کلر کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے دماغ پہ, سمجھتے ہو؟ تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ وائٹ کلر نکالو کپڑوں میں, نہیں ہے تو جا کے آج خرید لو, اور اس کو استری کرو, اس میں ناڑا ڈالو. سارا طریقہ بتا رہا ہوں نا میں. پھر آپ اچھی طرح نہاؤ, نہا دھو کے بال بنا کے خوشبو لگاؤ اچھی والی, اور وہ کپڑے پہن کے کرسی پہ بیٹھ جاؤ. آدھی سے زیادہ ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی. تو لباس کا بہت اثر پڑتا ہے انسان کی نفسیات پہ. لباس میں جو مختلف قسم کے رنگ پہنتے ہیں, کلر کا بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی نفسیات پہ, کہ آپ نے کس کلر کے کپڑے. آپ اگر سرخ کلر کے کپڑے پہن جاؤ گے نا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. مرد اگر پہنے گا, نہیں یاری بات سمجھ میں, یہ لاشعوری طور پر آپ کو ٹینشن ہوگی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیوں ٹینشن ہو رہی ہے. تو سوبر سا کلر پہنا کرو جو مردانہ ہوتے ہیں, اور سفید تو سبحان اللہ, تو سفید کپڑے میں بڑا سکون ہے. اچھا بھائی,
مولانا صاحب میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, انچارج بہت تنگ کرتا ہے, کیا کروں؟ انچارج نے پہلے جہاں کام کیا اس کی وجہ سے وہ کارخانے بند ہو چکے ہیں. یہ بھی بند ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, آپ بے فکر رہیں. یہ تو ہر جگہ یار, ٹینشنیں تو ہیں, برداشت کرو اور کیا. مفتی صاحب, ایک آدمی شب قدر میں پوری رات عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے یا چند منٹ اذکار یا تلاوت میں لگا کر سوتا ہے, تو یہ چند والے اعمال بھی شب قدر کی پوری رات کی فضیلت میں آتا ہے؟ جو پوری رات عبادت کر رہا ہے بھائی اس کو زیادہ ثواب ملے گا, جو چند رکعتیں پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. تو وہ تو اس میں تو 2 رکعتیں بھی غنیمت ہیں. اس میں تو سحری کرنے کے بعد ٹائم بچا کرے نا تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. تو 2 رکعتیں اس کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, تو اس میں ٹائم ویسٹ نہ کیا کریں. ہاں, عبادت کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے, ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, عبادت میں دل جمی نہیں ہوتی, اس لیے ریلیکس ہونے کے لیے کوئی بیٹھ گیا وہاں پیچھے, لوگ اعتکاف والے ٹھیا لگا کے تھوڑا سا اس کے حسن کی تعریف کر دی, وہ کہاں گیا, ٹھیک ہے نا. یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بڑے بیچارے دبلے پتلے سے نا, ان سے محبت ہے, یہ ناراض نہیں ہوتے, خوش ہوتے ہیں. تو ان کی یہ دونوں یہ جو آئی بروز ہیں ملی ہوئی ہیں نا آپس میں. تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو ہے نا تم کاٹ لو گے تو صحیح خوبصورت لگو گے. میں نے کہا بس حسن تمام ہے آپ کے اوپر, صرف ایک تھوڑا سا یہ فالٹ ہے. اگر یہ آئی بروز بیچ سے آپ نے بنوا لینا تو حسن کیا ہے. تو یہ پھر وہ کہتے ہیں یار مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارے طلبہ میں نا ایک طالب علم تھا بہت باریک سا, اس کو میں دبلا نہیں کہتا تھا, باریک کہتا تھا, بہت باریک سا تھا. تو جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا نا وہ ایک دم جوش میں آ جاتا تھا نا, ایک دم جیسے ابھی کرنے جا رہا ہے. اس کا جوش دیکھ کے مجھے بڑی ہنسی آتی تھی کہ اتنے موٹے موٹے بیٹھے ہوئے وہ ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے, اور یہ ایک دم جوش میں نا. باریک لوگوں میں نا کرنٹ بہت ہوتا ہے. وہ باریک ہوتے اس لیے ہیں کہ ان کے اندر کا کرنٹ ان کو جلاتا رہتا ہے, وہ ہر وقت اندر سے نا ہلتے رہتے ہیں, تو ان کا فیٹ ان میں بنتا ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس وجہ سے باریک ہوتے ہیں, میٹابولزم ان کا بہت تیز ہوتا ہے, وہ فیٹ بننے ہی نہیں دیتا. تو وہ ایک دم نا جوش میں ان سے کہتا بھائی ذرا کائنڈلی پلیز آپ یہ حرکت نہیں کیجیے گا, یہ آپ کے لیے پیکج. ایسی مذاق تھا وہ, اوپر میں اس سے معذرت بھی کرتا تھا. لیکن ایسے آدمی سے مذاق نہ کیا کریں, بعض دفعہ وہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, منہ سے بول نہیں پا رہا ہوتا, اس لیے یہ مذاق ہر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کو خوشی ہو رہی ہو پھر تو کریں. وہ تو بڑا خوش ہوتا تھا نا, انجوائے کرتا تھا. تو میں اس سے کہتا تھا آپ باڈی بلڈنگ شروع کریں تاکہ تھوڑا سا ماس آپ کے اوپر آ جائے. وہ کہہ رہا استاد جی مجھ سے ویٹ اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ واقعی نہیں اٹھتا تھا اس سے وزن, کہہ رہا تھا اٹھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار 1-1 کلو کی پلیٹیں لگا کے اٹھاؤ, کہہ رہا وہ بھی نہیں اٹھتا. تو میں اسے کہتا تھا آپ ایسا کرو, ایک تنکا لو, قمیض کے بٹن لگا دو اس کے, ایک اس طرف اور ایک اس طرف, وہ تو اڑ جائے گا نا. تو کہتا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تنکے میں قمیض کے بٹن لگاؤ اور اٹھاؤ اس کو, جب اس کی عادت ہو جائے تو شیروانی کے بٹن لگا دو. کیا خیال ہے, جب اس کی عادت ہو جائے تو شیروانی کے, پھر 2 شیروانی 3 شیروانی, ایسے ہوتے ہوتے پھر 1 کلو کے ویٹ پہ آ جاؤ. تو کچھ کرو, ہلو گے تو ہوگا نا کچھ, پڑے رہو گے تو اس سے بھی, اور باتیں 4 شادیوں کی. تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, لیکن اتنی جتنی کھوپڑی اجازت دے. تو اس لیے انسان تھوڑی دیر سو بھی سکتا ہے, سونا چاہیے بلکہ, یا فریش ہونے کے لیے کہیں چھپڑ میں 2-4 دوستوں کے ساتھ تھوڑی ہلکی پھلکی بات چیت کر لی, تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو آدمی کے دماغ کو فریش رکھنے کے لیے. اچھا بھائی, میرے ابو نے اپنے داماد کے پاس مکان کی اوریجنل فائل اور وہ تمام کاغذات بطور امانت رکھوائے تھے, جو کہ وہ سب کچھ بیچ دیا ہے. اب 3 سال سے تقاضا کر رہے ہیں. وہ بہن کو مارتا بھی ہے, گالیاں بھی دیتا ہے, اور ابا نے کام ہی ایسا کیا ہے, داماد کے حوالے اپنی فائل کر دی یار, اور وہ داماد صاحب بیچ باچ کے پی گئے ہیں. نام بھی لکھا ہوا ہے. بھائی نام تو ایسے موقع پہ نہ لکھا کرو. آپ کا داماد بولے گا یہ ہمارے سسر صاحب یا ہمارے جو سالے ہیں, سالہ ہی ہوگا نا, یہ یار مفتی صاحب کو مجھے کیا پتا آپ کے داماد نے ایسا کیا بھی, تو نام نہیں لکھا کریں ایسے موقع پر, مبہم بات کیا کریں, تو غلط ہے.
کسی پہ اعتماد نہ کیا کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب رات کو سوتے ہیں نا تو اپنا بٹوا اپنی جیب میں رکھیں یا لاکر میں. اعتکاف میں بھی ہیں آپ, تبلیغ میں بھی ہیں. لوگ اعتماد کرتے ہیں یار یہ ساتھی تو اعتکاف والے ماشاء اللہ پوری رات شب قدر میں عبادت کی اس نے, یہ کہاں میرے پرس سے پیسے نکالے گا, یار رکھے رہنے دو. تو بھائی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی, ایک بات. نمبر 2, اگر وہ کسی اور نے چرا لیے, بدگمانی آپ کو کس سے ہوگی؟ اس سے. یہاں بھی ایک اچھی بلی ٹینشن. تو لاکر بنوائیں, ہر گھر میں لاکر ہونا چاہیے. ہر چیز بینک میں نہیں رکھی جا سکتی, لاکر ہر گھر میں ہونا چاہیے. اور آپ کا پرسنل لاکر ہو جس کا پاسورڈ آپ کی بیوی کو بھی معلوم نہ ہو. سمجھتے ہو, کسی کو معلوم نہ ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر بعض دفعہ چوری ہوتی ہے تو شک بیوی پہ جانے لگے گا. شیطان میاں بیوی کو لڑوانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ آپ کے دل میں بیوی کا شک پیدا ہو جائے بیوی کے بارے میں کہ یار اس نے تو نہیں چروایا, کیونکہ ایسا نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ پاسورڈ اسی کو معلوم ہے تو اس نے نہ چوری کروایا ہو. جب آپ کو پتہ ہے میرے علاوہ کسی کے پاس پاسورڈ نہیں ہے تو آپ بدگمان نہیں ہوگے اگر چوری ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسا لاکر ہونا چاہیے. ہاں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کا انا للہ ہو گیا تو لاکر کا تو پاسورڈ کسی کو معلوم نہیں ہے, اور اس میں کیا پیسے رکھے ہوئے ہیں کس کے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. اس کے لیے الگ سے ایک وصیت نامہ لکھ کے رکھو, گوگل ڈرائیو پہ یا وہ جو ہے آئی کلاؤڈ پہ ڈال دو اس کو, اور وہ گھر کے باہر کے کسی قابل اعتماد آدمی کو اس کا پاسورڈ بتا دو. گھر کے باہر اس لیے کہ اس کا گھر میں آنا جانا نہیں ہے, چوری کا ایسا نہ ہو گھر کے ہی بندے کو بتا دیا تو وہ پتہ چلا پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا. تو گھر کے باہر کسی بندے کو بتا دو کہ یار میرا اگر انا للہ ہو گیا تو یہ میرا لاکر ہے, یہ پاسورڈ ہے, اور وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے. اور اس میں بھی 2 آدمیوں ایک نہ ہو. ایک کے بارے میں پھر بدگمانی ہو سکتی ہے یار ہمارے ابا نے اس کو جانشین بنایا تھا پتہ نہیں یہی نہ کھا گیا ہو. تو 2 آدمیوں میں امکان کم ہوتا ہے کہ یہ کھائے گا تو دوسرا منع. تبھی تو قرآن نے 2 مردوں کی گواہی کا کہا ہے نا. تو 2 آپ کے وہ قابل اعتماد. میں نے اپنے سارے معاملات اسی طرح کیے ہوئے ہیں. 2 بندے جو میرے خاندان کے نہیں ہیں, کیونکہ خاندان کے افراد ہوں گے تو ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے کہ یار انہوں نے کوئی نہ کر دیا ہو, تو خاندانوں کو کیوں لڑوا رہے ہو بھائی آپس میں. تو 2 آدمی جو گھر کے خاندان کے یعنی قریبی نہیں ہیں, قریبی مطلب بہن بھائی یا اپنے اولادوں میں سے نہیں ہیں, بے شک خاندان کے لیکن بہت ایسے نہ ہو کہ گھر آنا جانا نہ ہو ان کا, تو ان کو آپ اپنا جانشین بنا کے رکھیں. 2 بندوں کو جن پر 100% اعتماد ہو آپ کو کہ یہ کرپٹ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اندھا اعتماد کر سکتے ہو آپ, تو ان کو آپ نے پاسورڈ بتا دیا لاکر کا, گوگل ڈرائیو کا. میں نے تو اپنے آئی فون کا پاسورڈ بتایا ہوا ہے کہ میں جیسے ہی مر جاؤں میرا حساب اس میں, تو یہ میرا پاسورڈ ہے, یہ کھول کے یہ پیسے بینک میں اتنے زکوٰۃ کے, اتنے میرے ذاتی, اتنے فلانے کے, اتنے ڈمکانے کے, تو کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. تو اس طرح جو ہے, اسی طرح لاکر کا بھی اسی میں بتایا ہوا ہے ایک فولڈر میں کہ لاکر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے, یہ چیز اس کی ہے, یہ فلاں کو دے دینا ہے, فلاں کو دے دینا. یہ سارے کام پہلے کر لیں کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. لوگ مر جاتے ہیں, پیچھے لوگوں کے لیے ایک عذاب کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں, عذاب کھڑا لڑوا کے چلے جاتے ہیں اپنی اولادوں کو. وہ لڑتے ہی رہتے ہیں کہ یہ ہے کس کا. میرا ایک بھائی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے, لیکن اس لڑکی کی 5 سال سے رخصت نہیں ہوئی. لڑکے بھی میرے بھائی کو پسند کرتی ہے اور میرا بھائی اب ضد کر رہا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. اس کو بولو کسی کی بیوی ہے تو آپ کیسے شادی کر سکتے ہو, پسند حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس کو بولو کہیں اور کرے. بعض لوگوں کے دماغ میں مستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ عشق ایسا جو ختم ہو ہی نہیں سکتا, یہ عشق ایسا جو ختم ہو ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹ ہے, یہ خواہشات نفسانی ہیں جو شیطان آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے. وہ منگیتر مر جائے گی تو تھوڑے دنوں میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا, یا اسی کے ساتھ قبر میں گھستا ہے جا کے, اور آپ مر گئے تو اس کو بھی سکون آ جائے گا. تو جب اس کی شادی ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ آپ کے لیے مر گئی. اس کا نمبر بلاک کر دو, ڈیلیٹ کر دو, کوئی تعلق اس سے نہ رکھو. یہ سمجھو کہ ایک حادثہ ہوا تھا, اس میں وہ دنیا سے چلی گئی, بس. سمجھتے ہو؟ چرس چھوٹ جاتی ہے بھائی اگر کچھ دنوں تک چھوڑے رکھو, ہیروئن چھوٹ جاتی ہے, شراب چھوٹ جاتی ہے, تو یہ معاشقہ کیوں نہیں چھوٹے گا؟ تو اور نہیں چھوڑو گے تو موت کے وقت تو ویسے ہی چھوٹ جائے گا, لیکن جب خود سے چھوٹتا ہے نا اللہ کی طرف سے, پھر سزا ختم نہیں ہوتی. فرعون حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا,
حضرت موسیٰ کے کہنے پر, لیکن جب پہلا غوطہ کھایا ہے تو کہنے لگا میں ریڈی ہوں اس کام کے لیے. تو اللہ نے کہا اب تو ہم نے تجھ سے چھڑوائی ہے نا یہ تیری حکومت, تو نے تھوڑی چھوڑی ہے, اپنی ثواب ملے گا تجھے. مفتی صاحب میں نے ایک چیز قسطوں پر لے لی اور دکاندار کے درمیان سال کا ایگریمنٹ ہو گیا, پھر 2 ماہ بعد دکاندار کے پاس گیا, میں نے کہا آپ ٹوٹل رقم ادا کروں گا, آپ مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے, یہ ڈسکاؤنٹ حلال ہے حرام؟ حرام ہے. اگر قسطوں پہ ایک چیز طے ہو گئی کہ بھئی 1 سال میں آپ نے 2 لاکھ روپے دینے ہیں, 4 مہینے بعد گئے, آپ نے کہا یہ 1 سال کے بجائے ابھی لے لو, اور اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں ضع وتعجل, جلدی رقم دے دے, کچھ میں ایڈوانس دینے کی بیس پہ معاف کر دوں گا, تو یہ جائز نہیں, سود میں آتا ہے, یہ نفع سود میں آئے گا. سمجھتے ہو؟ آپ اس کو دے دو, بس پورے پیسے ایڈوانس میں پکڑا دو, ایک دفعہ ہاتھ میں پکڑا دی, اس کے بعد ریکویسٹ کر دو اس سے کہ یار میں آپ کو پوری پیمنٹ دے چکا ہوں, معاہدہ ہوا تھا 2 سال کا, اگر آپ اپنی خوشی سے اس میں سے مجھے کچھ معاف کر دیں, دیکھو میں نے آپ کو جلدی دے دی ہے, یعنی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا نا اب. تو وہ اگر دے دے ایسے موقع پہ ترس کھا کے کہ یار چھوڑو یار بیچارے نے واقعی جلدی دے دی ہے, تو یہ لے 50,000 میں نے تجھے معاف کیے, پھر جائز ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ لیکن اس بیس پہ کہ ایگریمنٹ کہ میں دیتا اس شرط پہ جلدی ہوں کہ 50 چھوڑ دو, وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اسی شرط پہ 50 چھوڑ رہا ہوں کہ آپ یہ پیمنٹ جلدی کرو گے, تو یہ حرام ہے. ایام خواتین کے ناپاکی کے ایام میں, اچھا دیکھو ناپاکی کے ایام میں اگر عورت کو ماہواری رک بھی جاتی ہے نا بلیڈنگ, تو فوراً زوجہ سے ریلیشن جائز نہیں ہے, کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو جائے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا پچھلے ماہ کتنے دن بلیڈنگ ہوئی, پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی اور اس مہینے 5 دن میں آ کے رک گئی, تو عورت غسل کر کے نماز تو شروع کر دے گی, مگر اس کے میاں صاحب 6 دن تک اس سے کنارہ کشی اختیار کریں گے, کیونکہ پچھلے مہینے 6 دن اس کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ شروع ہو جائے. تو جتنے دن پچھلے عورتوں کو پر لازم ہے کہ جب بھی بلیڈنگ ہو وہ اس کا حساب لکھا کریں, یاد رکھیں, اس سے کہ شرعی مسائل ہیں, اس پہ بہت زیادہ شرعی مسائل کا اس پہ ترتب ہوتا ہے, روزے کا, نماز کا, بہت سارے احکام اس سے ہیں کہ اس کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پچھلے مہینے کتنے دن یہ بلیڈنگ بند ہوئی تھی, تو اگلے مہینے پھر اتنے دن تک کے ایام بلیڈنگ میں شمار ہوں گے اگر پہلے بند ہو گئی, یعنی نماز تو پڑھنی پڑے گی لیکن باقی حکام میں. پوچھنا یہ کہ میں جب کبھی حضرت ابو بکر کا ذکر سنتا ہوں بے اختیار مسکرانے لگتا ہوں, سب جب کہ دیگر صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا, تو یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ کیوں بھائی, یہ تو محبت کی علامت ہے, حضرت ابو بکر سے آپ کو ماشاءاللہ زیادہ محبت ہے. مفتی صاحب ختم قرآن کے موقع پر مسجد کے اندر بڑے بڑے اسپیکر ساؤنڈ والے لگانا اور مسجد کے اندر اس ساؤنڈ سسٹم والوں کو بٹھانا اور رات دیر تک پروگرام چلانا اور اس کے بعد کھانا کھلانا, کیا یہ سب شرعی اعتبار سے جائز کام ہے؟ بدعت میں ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعتیں ہیں. اور ساؤنڈ سسٹم تو اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, اس میں نعت وغیرہ ہوتی ہے, تو ساؤنڈ سسٹم ہی کا تو مسئلہ ہے سارا آج کل, ہم اسی کا تو رونا رو رہے ہیں. ساؤنڈ ہے سسٹم نہیں ہے, اپنا ساؤنڈ ہے ادھر سے سسٹم ساتھ نہیں دے رہا, تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر وہ ختم قرآن پہ لوگوں کا رش زیادہ ہوتا ہے, لمبے لمبے بیانات ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے, تو ساؤنڈ سسٹم ایسے موقع پہ خراب ہو جائے تو سارا پروگرام خراب ہو جائے گا. تو اس میں کیا حرج ہے کہ ساؤنڈ سسٹم والے کو لا کے مسجد والوں نے بٹھا دیا ہے. تو ہاں اس کے بعد کھانا کھلانا جو ہے نا, یہ بچکانہ سی حرکت ہے. ختم قرآن کے موقع پر سارے نمازیوں کے لیے کھانے کا, مٹھائی کا انتظام تو انتہائی بچکانہ ہے, کھانے کا انتظام بھی کیا ہے, بدعت نہیں ہے. بدعت تو وہ کام ہوتا ہے جس کو سنت سمجھ کے لوگ کریں, دین سمجھ کے تھوڑی کوئی کر رہا ہے اس کو, بس ویسے ہی کر رہے ہیں, خوشی ہے تو چلو کھاؤ اور کھلاؤ. تو لوگوں کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا انٹرٹینمنٹ کا, تو یوں کہیں گے بچکانہ حرکت ہے, نامناسب حرکت ہے, اس کو ختم کریں, بس دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکلیں. پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی انکم سے 10% اماؤنٹ اللہ کے رسول کے نام پہ نکالتا ہے تو وہ یہ پیسہ کن لوگوں کو دے؟ کیا مطلب اللہ کے رسول کے نام پہ؟ اللہ کیا کھاتا ہے اس بارے میں آپ نے بندوں سے, اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کو کیا پسند ہے؟ بھائی اللہ کے رسول کے نام پہ صدقہ کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. نبی کو ثواب پہنچانے کے لیے,
صدقہ کر رہے ہیں کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے. باقی صدقہ کسی کی نیت سے بھی کر رہے ہو، دیکھو صدقہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوتا. سمجھتے ہو، ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو باقی ثواب پہنچایا کسی کو بھی جا سکتا ہے. تو جس کے بھی ثواب کی نیت کریں گے، صدقہ تو صدقہ ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو اگر واجب صدقہ ہے جیسے منت مانی تھی یا فطرانہ ہے، یہ واجب صدقات میں آتی ہے. زکوٰۃ ہے تو وہ غریب کو دینا ضروری ہے. اور واجب صدقہ نہیں ہے جو لازم نہیں تھا آپ کے اوپر تو وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں. بھائی بہن کو ہدیہ، کسی غریب پہ، رشتہ داروں پہ، تینوں میں سے کہیں بھی دے سکتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کو کھاتا لکھا ہے اور آگے لکھا ہے اللہ کو کیا پسند ہے. یعنی اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے. یہ تو شکر ہے میں نے پڑھا، ورنہ طبیعت سے گستاخی کا فتویٰ لگ جاتا آپ لوگوں جس نے یہ سوال لکھا ہے. حج بدل کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ اگر کسی نے، مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میں حج نہیں کر سکا تھا، میری طرف سے حج کر دینا، نامزد کر دیا کسی کو، اور 1/3 وراثت چھوڑی، یعنی اتنی وراثت چھوڑی کہ اس کی 1/3 میں حج بدل ہو بھی سکتا ہے، تو پھر اگر کوئی اس کی طرف سے حج کر لے گا تو حج ہو جائے گا اس کا. نہیں، جائز نہیں ہے یہ شادی. نام نہیں لوں گا میں، کسی نے پوچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی شرعی حیثیت، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جب نبی کا نام مجلس میں لیا جائے تو کم سے کم ایک بار واجب اور بار بار سنت عمل ہے. اگر اسلام میں وصیت کرنا جائز نہیں تو کیا اپنی زندگی میں کمزور اولاد کے لیے زیادہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں زیادہ دے سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بچہ بہت غریب ہے اور نیک ہے، اس کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی بیچارے کی، تو زندگی میں اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد دے دینا، یہ وصیت کا لدم ہے. زندگی میں اس کو پہلے سے اس بیس پہ زیادہ دے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کمزور ہے. حسن اس پہ ختم ہے. مفتی صاحب، ویو اور شیشہ پینا، یہ ویو کیا ہے؟ شیشہ تو سنا، کوئی نئی چیز آئی ہے؟ آئس ابھی سنت، بہت معلومات ہے ماشاءاللہ یار آپ. وداؤٹ الکوہول، میں ویو پیتا ہوں 2 سال سے اور نہ اس سے آگے گیا ہوں نہ جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ نشہ ہے؟ نشے کی چیز ہے تو سگریٹ سے ہلکا نشہ ہے بھائی. اگر سگریٹ سے اوپر کی چیز ہے تو حرام ہے، سگریٹ سے کم درجے کی چیز ہے تو مکروہ ہے. کم تو نہیں ہوگی، نئی چیز کم نہیں آتی مارکیٹ میں، ورنہ لوگ سگریٹ ہی نہ پئیں. صحیح، چھوڑ دو یار. یہ میرا ویڈیو شول اور ایڈیٹنگ کا کام، ہم چائے سے پریشان ہیں، چائے چھوڑ دیں اور آپ اتنی فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہو. مطلب بائی شور، ہم تو چائے صرف اس لیے رکھی ہوئی ہے، ایک تو اس کا نشہ زیادہ ہے نہیں، جب چھوڑنا چاہو 3-4 دن تک آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا، سفر میں، حضر میں، مجلس جمانے کے لیے، کہیں بیٹھنے کے لیے کیا پیے آدمی پھر. اب چائے میں یہ ہوتا ہے یار آدمی کہیں بیٹھ گیا تو یار چلو چائے منگواؤ، بات چیت، شادی پہ بات چیت کر لیتا ہے آدمی اس بہانے، کہ ترغیب دے دی، اس سے مشورہ لے لیا، بھائی تو نے کتنی کی، اس نے 2 کی. اب اس دوران چائے آ جائے تو یہ تو اس لیے پی لیتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں. تو ورنہ یہ چائے بھی کوئی پینے کی چیز ہے نہیں. کوئی اتنا، اگر کہیں چائے کے فائدے کسی ویب سائٹ پہ ملے نا، کینسر کو ختم کرتی ہے، ڈپریشن کو ختم، تو وہ سمجھ لو طبیعت سے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. نہ یہ ٹینشن کو ختم کرتی ہے، نہ یہ دماغ کو طاقتور بناتی ہے، کہتے ہیں حافظہ بڑھاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو لطیفہ ہے نا چائے پیا کرو چائے، وہ لطیفے کی حد تک ہی ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصانات بہت سارے ہیں. دیکھو کبھی آپ نے سنا کہ کسی پیغمبر نے کوئی ایسی چیز لی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے؟ کبھی سنا؟ بلکہ اگر کوئی پیغمبروں کے بارے میں بتائے معاذ اللہ فلاں پیغمبر چائے پیتے تھے، ایک دم توہین کا شائبہ ہوتا ہے، توہین کا شائبہ. تو اللہ نے دماغ فریش کرنے کے لیے نیند رکھی ہے. تھک گئے ہو سو جاؤ، اٹھ کے پھر ناشتہ کرو، کھاؤ پیو، چلو پھرو، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ چھوڑ دیں میرے بھائی، اور بڑا لمبا سوال ہے ان کا. قوم لوط اور قوم عاد اور اس کے علاوہ جو قومیں ہیں ان پر اللہ کا عذاب جو ہوا ہے، اس کی تفسیر کس ترجمے والے قرآن میں پڑھیں تاکہ معلومات ہوں؟ معلومات کو لکھا ہے معلمات ہوں. بہت، یہ ہر تفسیر میں لکھا ہوا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے
معارف القرآن ہے حضرت مفتی تقی صاحب کی ہے, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو انٹرنیٹ پہ ویڈیو درس ہیں ان میں بھی بہت ڈیٹیل ہے. قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں, مگر 17 پارے کا آخر میں سجدہ ہے وہ کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ سجدے والی آیت پڑھتے ہی رکوع میں چلے جاؤ تو پھر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. کپڑے تبدیل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل نہیں کرنے چاہیے, کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں تبدیل. بس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آستین کو پہلے اور بائیں آستین کو بعد میں, بس یہی سنت ہے. مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا, اگلے سال نکاح ہے. جلدی نہیں ہو گیا کیا؟ میں نکاح سے پہلے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ بس ضروری کوئی بات تھی تو آپ کر چکے ہوں گے میرا خیال ہے اب تک. اتنے نیک آپ بھی نہیں ہیں کہ مزید اب باتیں نہ کریں آپ. مفتی صاحب ہم نے سنا, اور یہ یاد رکھو جب آپ کا نکاح نہیں ہوا اور آپ نے بات چیت شروع کر دی نا پہلے ہی, تو 99% چانس ہے کہ نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی. یہ حقیقت ہے. پہلے جو فری ہو گئے نا آپ اگر, تو اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. تو شوہر کا ایٹیٹیوڈ ایک دم چینج ہو جاتا ہے, عورت پھر وہی توقع رکھتی ہے, اور مرد اس طرح اس اسٹائل میں پھر اس سے بات ہوتی نہیں ہے. وہ آپ کو فون کرے گی, آپ فون نہیں اٹھاؤ گے, کہ پہلے تو تلاش کرتے تھے, کب دیکھتے رہتے تھے, اب تک فون کیوں نہیں کیا تم نے. اس سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. انگریز دیکھو نا, انڈرسٹینڈنگ کے لیے منگیتر سے اتنے سال تک بات چیت کرتے ہیں. پہلے انگریزوں نے کہا بھائی پہلے دیکھو اچھی طرح اس کے ساتھ, تھوڑا گھومو پھرو پرکھو, پھر شادی کرو تاکہ کامیاب ہو. تو پہلے یہاں تک ہے, دیکھا پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں, کم از کم 4 سال تک پرکھو, دیکھا پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ان کو میاں بیوی میں جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ شادی سے پہلے کر کے دیکھ لو تاکہ صحیح طرح ایک دوسرے کو پرکھیں, پھر بھی طلاقیں. پھر انہوں نے کہا اور آگے جاؤ, بچے بھی پیدا ہو جائیں, شادی سے پہلے بچے پیدا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے بچے پیدا ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا ہاں بھائی بچے پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, ماشاء اللہ اماں ابا کی شادی میں اب تمبو لگا رہے ہیں, کرسیاں لگا رہے ہیں وہ بچے نا. تو اتنا میچور ہونے کے بعد شادی کرتے ہیں, پھر بھی طلاق ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے جو ریلیشن ہوتا ہے نا وہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے, شادی کے بعد وہ بالکل چینج. تو اس لیے شریعت نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے, ایک نظر دیکھ لو, یہ تمہارا حق ہے. اتنا ہی مخمسے میں کہ پتہ نہیں ملنے والا کیا ہے آپ کو, وہی لطیفہ نہ ہو جائے نا جو میں بار بار سناتا ہوں. ایک آدمی نے بغیر دیکھے شادی کر لی, تو اب کیا ہوا ہے کہ نکاح قاضی صاحب نے پڑھایا, اس نے کہا, قاضی صاحب نے کہا میری فیس, تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے آپ کی. قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس. تو ظاہر ہے دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے. تو اس نے کہا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھ لیں, دلہن یہیں بیٹھی ہوئی ہے نا. اچھا اس نے نکال کے دے دیے 100 روپے. قاضی صاحب کو بڑا غصہ ہے, یار یہ 100 روپے اس نے پکڑا دیے یار, یہ کیا ہے. تو اس نے کہا دلہن دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب دلہن دیکھی تو 50 روپے نکال کے واپس کر دیے کہ یہ بھی تھوڑے سے آپ نے کیا کر دیے. تو حکم ہے ایک نظر دیکھ لو, تو یہ صحیح ہے, بس اتنا, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ دوسروں سے معلومات کروا لیں. بھئی یہ لڑکی اخلاق کی کیسے ہے, نماز پڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے. فری ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی حدود سے تجاوز ہے, اس کی سزا ملتی ہے. پھر مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ اعتکاف میں کپڑے میلے ہو جائیں تو تبدیل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں بھائی. مفتی صاحب اعتکاف میں الجھن اور پسینے کی وجہ سے نہا سکتے ہیں؟ مشہور قول تو یہی ہے کہ نہیں نہا سکتے. مسجد ہی میں کوئی ٹب وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے اعتکاف والوں کے لیے. ہماری مسجد میں اعتکاف والے ساتھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, اس نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا, وہ لینے آ گئے, تو کیا اس کو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے, یا مفتی طارق مسعود صاحب جو فون پر نہیں آ رہے تھے ان کا انتظار کرتے؟ یہی کام ہمارے مسجد کمیٹی نے کیا, بجائے اس کو چھوڑنے کے آپ کو فون کر رہے تھے. او بھائی جب کوئی بیمار ہو تو کامن سینس کی بات ہے, شریعت نے جب روزہ توڑنے کی اجازت دے دی تو اعتکاف توڑنے کی اجازت نہیں دی ہوگی. اس کے لیے مفتی طارق مسعود فون نہیں اٹھا رہے اور وہ بندہ تڑپ رہا ہے تو مجھے صلواتیں سنا رہے ہیں. تو میں اگر اس طرح فون اٹھانا شروع کر دوں تو میں تو ڈپریشن کا مریض بن جاؤں. تو یہ میرے اوپر نزلہ نہ گرائیں. یہ تو اتنے مسائل تو پہلے سے سیکھ کے رکھنے چاہیے.
یہ تو پہلے سے سیکھ کے رکھنے چاہیے. تو اس لیے جب کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کو لے کر آئیں, کوشش تو یہ کریں تاکہ اعتکاف نہ ٹوٹے, پھر بھی نہیں تو لے جائیں اس کو, فوراً لے جائیں. اعتکاف کی قضا ہوتی رہے گی, بندہ زندہ رہے. جب روزہ توڑنا جائز ہے تو اعتکاف توڑنا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ حالانکہ روزہ توڑنے کا تو کفارہ 60 روزے ہے, وہ اللہ نے بیمار کو اجازت دے دی. تو یہ ایک صاحب ابھی سفر پہ گئے روزے میں, ان کو الٹیاں آنے لگی تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا الٹی کی دوا کھاؤں, روزہ توڑ دوں نا کیونکہ متلی آ رہی ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں میڈیکل پہ جاتا الٹیاں آنا ختم ہو جاتی. تو اب تو توڑنا جائز نہیں ہے بھائی. کہہ رہے پھر میں گاڑی میں آگے بیٹھتا, پھر آگے جاتا, پھر الٹیاں, پھر میں جاتا. وہ ان کو آئی گاڑی کی وجہ سے نہیں تھی نا الٹیاں. تو جب الٹی آنا ختم ہو جائے تو پھر روزہ توڑنا جائز تھوڑی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب سجدہ تلاوت آتا ہے, اس کا صحیح طریقہ بتائیں. اور رسالہ صاحب سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے, سجدے والی آیت آپ نے پڑھی نماز کے اندر ہے تو سب کو پتہ ہے کیسے نماز سے باہر پڑھی ہے تو بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو بس. بہتر ہے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو, اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاؤ, یا کھڑے ہی ہو جاؤ, سلام نہیں پھیرنا اس میں بس. ٹھیک ہے, تو بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, کھڑے ہوئے بھی. مکروہ وقت میں سجدہ نہ کریں. مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج نکلتے ہوئے, سورج جب بالکل سر پہ ہو اور سورج جب بالکل غروب ہو رہا ہو, تو اس وقت سجدہ نہ کریں. البتہ اسی وقت سجدے والی آیت پڑھ کے فوراً کر لیا تو مکروہ وقت میں بھی جائز ہے, اگر فوراً کر لیا. لیکن ڈیلے کیا تو پھر جائز نہیں ہے. اور سجدہ فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. حافظ لوگ قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں تو یاد کر رہے ہیں تو شام کو اکٹھے سارے سجدے کر لینا, وہ بھی ٹھیک ہے. گزارش ہے آپ نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں مگر سلام پھیرتے وقت تھوڑا سا مزید ٹھہر لیا کریں. یعنی یہ تو تیات کے بعد جو ہے نا سلام جلدی پھیرتا ہوں میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, میں اس طرح پھیرتا ہوں, یہ جان کر کرتا ہوں میں. امام لوگ ایسے سلو موشن میں سلام پھیرتے ہیں کہ پبلک کی نا گردن میں نے دیکھا ہے یوں 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 گھوم رہی ہوتی ہے. تو وہ ٹینشن میں, حرم میں دیکھو کیسے سلام ہوتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت اسپیڈ سے. تو یہی صحیح طریقہ ہے سلام پھیرنے کا, تاکہ مقتدی امام سے پہل نہ کریں. ہمارے یہاں ایسے سلو موشن میں سلام پھیر رہے ہیں کہ مقتدی بھی شروع ہو جاتا ہے وہ, اور وہ آگے نکلتا ہے, پھر ریورس گیئر لگا کے پیچھے آتا ہے, اور ایسے سلو موشن میں گردن گھما رہے ہوتے ہیں. مجھے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا بھائی. پورے کراچی میں تراویح کی نماز ہوتی ہے مگر ترتیب نہیں ہوتی. مثلا ایک علاقے میں 3 مسجدیں ہیں تو تینوں مسجد میں الگ الگ ترتیب. لہٰذا علماء سے گزارش ہے کہ تراویح کی نماز کی ترتیب جاری کروائیں. بھائی ہر مسجد کی اپنی ترتیب ہوتی ہے, آپ ایک ہی مسجد میں تراویح پڑھا کریں تاکہ پورا قرآن آپ کا ختم ہو جائے. روزہ چھوڑنے کا فطرہ کیا ہے؟ روزہ چھوڑنے کا جو فطرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ قضا کیا جائے. بیمار آدمی بھی قضا رکھے گا بعد میں. فطرہ اس کے لیے جو زندگی بھر قضا رکھنے کی طاقت اس میں نہ ہو, اس کو فطرانہ ہے. وہ 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم, بہتر ہے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دیں. اگر کسی مقتدی کی رکعت نکل جائے اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا سجدہ سہو سلام پھیر کے کھڑا ہو جائے گا, سجدہ سہو کرے گا امام کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ سلام پھیرے بغیر. اگر آپ کی ایک رکعت باقی ہے, امام نے سلام پھیرا تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا, آپ نے سجدہ سہو بغیر سلام کے کرنا ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, آپ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہیں دیکھا ہے میں نے بہت زیادہ, ادھر نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ہوٹل ہے آپ کا چائے کا؟ آپ کوئٹہ کے ہیں نا؟ کے پی کے میں کدھر کے؟ یہ کوئٹہ کا بندہ ہے کوئی یہاں پہ؟ کوئٹہ والے سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئٹہ ہوٹل جیسی چائے کہیں ملتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا چرس تو نہیں ڈال رہے کہیں اس میں؟ بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا. سفر پہ تھے, 10-15 دن کا سفر تھا. سندھ سے ہوتے ہوتے پنجاب سے ہم نکل گئے کے پی کے سے چترال, گلگت. چائے تلاش کر کر کے تھک گئے, بار بار بنوا کے, یار ذرا اور تڑکا لگا, یوں نہیں. ہم پھر واپسی پہ نا گلگت چترال سے ہوتے ہوتے سکھر آئے, سکھر سے نکل گئے ہم کوئٹہ. ہمیں 10 دن ہو چکے تھے سفر میں. کوئٹہ جب ہم پہنچے ہیں تو کوئٹہ کے قریب نہ کوئٹہ ہوٹل شروع. جیسے ہی ہم وہاں گئے ایک ہوٹل میں چائے پیے, بھائی دل چاہ رہا تھا اس بندے کے ہاتھ چوم لو جا کے, یار پتہ نہیں کیا ڈالا یار. ایسی مزے کی چائے ہوتی ہے, آدمی کا دماغ کھوپڑی گھوم جاتی ہے پی کے.
تو یہ بھی ایک فن ہے, اور یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو چپکے سے کسی دن جا کے دیکھیں گے یہ کر کیا رہے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ یہ کیتلی دھلتی نہیں ہے نا. ہاں قول ہے, پتہ نہیں صحیح قول ہے یا غلط قول ہے, ایک رائے ہے یہ. تو اس کے اندر پتی اس کی دیواروں میں جذب ہوتی رہتی ہے کیتلی, وہ دیگچی کی. پھر وہ ہوتے ہوتے اس کا اندر کا ماز نکل کے آتا ہے جب پکتی ہے نا, دھلتی نہیں ہے. واللہ عالم یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کسی نے کہا یہ پتی پتہ نہیں کہاں سے منگواتے ہیں, تو وجہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. اور ہمارے ہاں بعض کراچی والوں نے ہوٹل کھولے چائے کے, وہ چلے ہی نہیں. حالانکہ بڑے ڈیسنٹ قسم کے, بڑی صفائی ستھرائی, بڑا طریقہ نہیں چل کے دیا. لیکن آپ کوئٹہ والے کو لے جا کے بٹھا دو, اس نے کندھے پہ ایک رومال رکھا ہوگا, کو بہت زیادہ صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوگی, رش دیکھو آپ. صحیح ہے نا. تو لوگوں میں اب یہ بات آ چکی ہے کہ بھائی جس کے کندھے پہ رومال ہوگا, اس طرح ہوٹل, ایک خاص ڈیزائن لوگوں کے دماغ میں نا بیٹھ چکا ہے چائے کے ہوٹل کا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. میں سوچ رہا تھا کوئی کوئٹہ والا آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہیں ایسا تو نہیں چرس ورس ملا رہے ہو یار, اس میں کوئی ایسی چیز ملا رہے ہو جو جس کی ہمیں لت پڑ گئی ہے.